حدیث نمبر 3، عن سفیان بن عبداللہ، دیکھیں کتاب میں دیکھ کر سنیے، عن سفیان بن عبداللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک وفی حدیث ابی اسامہ غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم، رواہ مسلم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اسلام کے متعلق مجھے کوئی ایسی بات بتا دیں کہ پھر میں آپ کے بعد، اور ابو اسامہ سے مروی روایت میں ہے کہ آپ نے عرض کیا آپ کے سوا یا آپ کے بعد اسے کسی اور سے میں دریافت نہ کروں۔ اب میں ایمان کے بارے میں، مجھے اسلام کے بارے میں ایک ایسی چیز مجھے بتا دیجئے کہ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے بعد پوچھنے کی مجھے پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، کہہ دو، قل کہہ دو، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، ٹھہر جاؤ، مضبوطی سے اس پر جم جاؤ، رواہ مسلم۔ سب سے پہلے راوی حدیث سفیان بن عبداللہ الثقفی، سفیان بن عبداللہ الثقفی، یہ جمہور محدثین کے نزدیک یہ بھی صحابی ہے، صحابہ میں سے ایک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ان کی ثابت ہے، اور آپ طائف کے رہنے والوں میں سے، بنو ثقیف جو ہے، بنو ثقیف ان کے اسلام کب قبول کرے ان کے بارے میں مجھے ملا نہیں، کافی تلاش کیا میں، لیکن بنو ثقیف جو خاندان، یہ جو خاندان سے ہے نا الثقفی ہے، یہ خاندان اسلام، یہ پورا کا پورا قبیلہ 9 ہجری میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال سے 1-1.5 سال پہلے یہ لوگ اسلام قبول کیے تھے، یعنی بالکل آخر میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ان کا قبیلہ ہے، تو غالباً یہ بھی اسی وقت اسلام قبول کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب متأخر الاسلام معلوم ہوتے ہیں یہ، اور ان کی تاریخ وفات بھی کتب حدیث میں لکھی ہوئی نہیں ہے، یہ بنو ثقیف کے ثقفی ہے اور متأخرین فی الاسلام میں سے ہے۔ آپ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ، سفیان بن عبداللہ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ، اسلام سے متعلق مجھے ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ سے پوچھوں، آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، ایسی بات بتا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ، آپ کہہ دو میں اللہ کو مان لیا، یہ بول دو، آپ اپنی زبان سے بول دو، قل آمنت باللہ، میں اللہ کو مانا، میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر جم جاؤ، جم جانا، استقامت۔ اب اس میں 2 باتیں ہوتی، سب سے پہلے پوچھ رہے ہیں کہ فی الاسلام، اسلام کے اندر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر کی کوئی بات بتائیے تو حضور ایمان بتائے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک کمپلیٹ فلسفی آف لائف ہے، کمپلیٹ لائف سسٹم ہے اسلام، اس کا ایک پارٹ ہے ایمان۔ آگے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مزید کھولیں گے، ایمان ایک پارٹ ہے، ایمان ٹوٹل اسلام نہیں ہے، اور ایمان اور اسلام سیم نہیں ہے، اسلام، دین اسلام بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر کئی سیکشنز بنتے، ایک سیکشن اس میں ایمان بنتا ہے، نمبر 1 یہ ہو گیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے ثم استقم، اللہ کو مان لیا کہو، پھر اس کے بعد اس پر جم جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جم جاؤ، جمنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استقامت حاصل کرنا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام ہو، اللہ تعالیٰ اس کام کو زیادہ پسند کرتا ہے جو پابندی سے کیا جائے، جس چیز میں استقامت ہو، جی استقامت ہو، اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ تھوڑی کیوں نہ ہو، ایک چھوٹا سا ہی کام کر رہے ہیں لیکن پابندی سے اگر کر رہے ہیں تو پھر اس سے فائدہ ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو استقامت حاصل کرنا، جب اللہ تعالیٰ کو مان لیے تو پھر مان لیے۔ اب لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد بولتے ہیں وہ کئی کو ہوا ہوں گا، وہ تاریخ ایسی تھی ہوں گی، جی وہ دن منحوس تھا ہوں گا، وہ ایسا ہوں، نہیں، یہ چیزوں میں مت جائیے، فرائض کو ادا کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ یقین رکھیے، کوئی چیز آپ کو متاثر نہیں رکھتی۔ متاثر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، یقین کمزور ہوتا ہے، تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ایمان میں مضبوطی اگر آ جائے تو یہ سب چیزیں اثر نہیں کرتی ہیں۔